نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم سامعین، درس کا آغاز تعوذ سے کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تعوذ کے فضائل آپ کے سامنے آ جائیں، اس کے بعد پھر اس تعوذ کے بارے میں چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو آدمی 10 مرتبہ تعوذ پڑھتا ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر فرما دیتے ہیں جو اسے شیطان کے شر سے بچاتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی سچے دل سے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، اللہ پاک اس بندے کے اور شیطان کے درمیان 300 پردے حائل فرما دیتے ہیں۔ غصے کی حالت میں تعوذ پڑھنا، آپ نے ایک شخص کو دیکھا، غصے کی وجہ سے منہ سے جھاگ نکل رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ اعوذ باللہ پڑھ لیتا تو اس کی یہ حالت نہ ہوتی۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب وحی لے کے پہلی مرتبہ غار حرا میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل نے کہا یا محمد استعیذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھو۔ پھر جب پڑھ لیا تو فرمایا بسم اللہ پڑھو۔ جب بسم اللہ پڑھ لی پھر فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ پڑھو۔ جب انہوں نے یہ پڑھ لی اس کے بعد یہ وحی کا آغاز شروع ہو چکا ہے۔ تو اعوذ باللہ کے بارے میں فرمایا کہ آدمی جب گدھے کی آواز سنے تو اعوذ باللہ پڑھے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، اور اعوذ باللہ غصہ آئے تو اعوذ باللہ پڑھے، یا وضو کر لے، یا بیٹھا ہے کھڑا ہو جائے، یا وہاں سے جگہ سے ہٹ جائے۔ فرمایا کہ اعوذ باللہ پڑھنے سے بہت فوائد ہیں، تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی اعوذ باللہ جو ہے یہ قرآن حکیم میں بھی قرآن پاک میں فرمایا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب قرآن کریم پڑھا جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھ لیا جائے۔ اور دوسری جگہ فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کریم کو چھو نہیں سکتے جب تک پاک نہ ہو جائیں۔ تو اعوذ باللہ کا پڑھنا یہ منہ کا پاک ہونا ہے کہ اللہ کا کلام پڑھا جائے گا، تو اس لیے اس سے پہلے اعوذ باللہ پڑھی جائے۔ اور آداب میں سے یہ ہے کہ اعوذ باللہ بھی پڑھیں، خوشبو بھی لگائیں، کیونکہ فرشتوں کو خوشبو پسند ہے۔ جب خوشبو لگائیں گے فرشتے مانوس ہوں گے اور آپ کا ایک ماحول بن جاوے گا، تو اس لیے فرمایا کہ یہ ضروری ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اعوذ باللہ جو ہے اس کے بارے میں شیطان سے پناہ ہے۔ حدیث پاک میں بہت باتیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعوذ باللہ کے بارے میں فرمائی ہیں، اور قرآن حکیم میں مختلف آیات ہیں جس میں پناہ کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اس لیے شیطان 5 مقام پہ رویا ہے۔ ایک مرتبہ جب اس کے اوپر لعنت کی گئی اور اس نے اپنے اوپر خاک ڈالی اور رویا، اور دوسری مرتبہ جب اس کو جنت سے نکالا گیا، تیسری مرتبہ جب سورہ فاتحہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات نازل ہوئیں، اور چوتھی مرتبہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، 5ویں مرتبہ جب عرفات کے میدان میں حجاج
حاجی صاحبان پہنچتے ہیں اور اللہ کریم کی طرف سے پھر ایک اعلان ہوتا ہے عرفات کے میدان میں کہ آج تمہارے پچھلے سارے گناہ ہم نے معاف کر دیے، اس وقت شیطان چیختا ہے، چلاتا ہے، روتا ہے، خاک ڈالتا ہے کہ میری ساری محنت ضائع ہو گئی، اور اللہ کریم نے اپنے بندیوں کو معاف کر دیا۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ شیطان کی کوشش ہے، اور خود قرآن حکیم نے کہا کہ یہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اس ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اور قرآن حکیم میں دوسری جگہ اللہ کریم یہ فرما رہے ہیں کہ انی اعوذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، یہ شیطان کے بارے میں کہ اس سے پناہ مانگو، جب پناہ مانگیں گے تو اللہ کریم جو ہے اس سے آدمی کو محفوظ فرما دے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بیت الخلاء جاؤ تو دعا پڑھ کے جاؤ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ جب اللہ سے پناہ مانگ لیں گے تو فرمایا کہ کیوں، گندی جگہوں پہ شیاطین جو ہیں وہ رہتے ہیں، تو اس لیے پناہ لینا، اللہ سے پناہ مانگنا ضروری ہے۔ تو فرمایا کہ 3 جگہ سے شیطان جو ہے انسان کو پھسلاتا ہے، دھوکہ دیتا ہے اور صحیح راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ وہ 3 راستے کون سے ہیں؟ ایک ہے شہوات والا راستہ، اور دوسرے غصے والا، اور تیسرے جو ہے وہ خواہشات والا۔ فرمایا کہ شہوات کے ذریعے سے جب آدمی شہوت میں پڑتا ہے دل اس کا مردہ ہو جاتا ہے، اور فرمایا کہ اس کا دل بزدل ہو جاتا ہے، اور فرمایا کہ جو آدمی یعنی اس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے گا تو اب یہ اس سے بچا رہے گا، گناہوں سے اللہ اس کو بچا کے رکھے گا۔ اور دوسرا ہے غصہ، یعنی شہوت میں اپنا نقصان کر رہا ہے اور غصے میں دوسرے کا بھی نقصان کر رہا ہے، کہ غصہ آ گیا، غصہ آنے کی وجہ سے اب اس نے اعوذ باللہ نہیں پڑھی، اب یہ ہوا کہ کبھی کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر دیا، کبھی کسی کو قتل کر دیا، کبھی مار دیا، کبھی طلاق دے دی، اور نقصان پہ نقصان دوسرے کا کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب غصہ آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لی جائے۔ اور تیسری بات خواہشات، قرآن حکیم میں آتا ہے اَمِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَىٰ، فرمایا کہ جو اس نے اپنے نفس کو الہ بنا لیا، جی میں آیا نماز پڑھ لی، جی میں آیا بچوں کو کہہ دیا، جی میں آیا نیکی کر لی، جی میں آیا والدین کا حکم مان لیا، جی میں آیا اولاد کی تربیت اچھی کی، جی میں آیا بیوی کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے، جی میں نہیں آیا تو کچھ بھی نہیں کیا۔ تو اس لیے فرمایا کہ خواہشات کو الہ نہ بناؤ، اللہ ایک ہے، معبود ایک ہی ہے۔ تو اس لیے یہ 3 راستوں سے شیطان آتا ہے اور دھوکہ دیتا ہے اور پریشان کرتا ہے۔ تو اس لیے اس سے بچنے کے لیے جب بھی دل میں وساوس اور خیالات آئیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لو، اور یہ شیطان بھاگ جائے گا، قریب نہیں آئے گا۔ شیطان نے بہت ساروں کو پھسلایا، گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ تو اس لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے متعلق لکھا ہے، ایک مرتبہ یہ اوپر سے یعنی بادلوں میں سے آواز آ رہی ہے کہ اے شیخ عبد القادر جیلانی، ہم نے نماز تمہارے اوپر معاف کر دی ہے، اب تمہیں نماز کی ضرورت نہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو شیطان ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو نماز معاف نہ ہوئی، میں کون ہوتا ہوں کہ میرے اوپر نماز معاف ہے؟ کہنے لگا شیطان کہ اے عبد القادر، تجھے تیرا علم بچا گیا۔ فرمایا اب پھر تو وار کر رہا، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے اللہ کے فضل نے بچایا۔ تو اس لیے شیطان سے ہر وقت کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس سے بچتے رہیں اور پناہ اللہ کی پناہ میں آتے رہیں۔ اس لیے فرمایا کہ دیکھو 2 قسم کے چور ڈاکو ہیں، ایک مال کا ڈاکو ہے
مال کا ڈاکو انسان ہے اور اس سے وہ جو خزانہ ہے مال والا اب اس کی حفاظت بھی کرنی ہے اور چور ڈاکوؤں سے اس کو بچانا بھی ہے، اسی طرح ایک ایمان کا چور اور ڈاکو ہے وہ شیطان ہے، اور اس سے بچانے کا ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ذریعہ اور راستہ یہ ہے کہ آدمی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔